السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خواتین کا موجودہ دور میں کیا کردار ہونا چاہیے اور کیا کردار ہے۔ خواتین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج کل بے حیائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بے حیائی بڑھ گئی ہے۔ پہلے عورتیں پہلے گھروں میں رہتی تھیں، پھر عورتوں نے گھر سے باہر نکلنا شروع کیا، پھر انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی ڈیمانڈس بڑھائیں کہ جو میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کرتی پھروں۔ پھر ان کی ڈیمانڈس ہوئیں کہ ہم اور مردوں کے ساتھ بھی کام کریں گے، ہم مردوں سے کم نہیں ہیں، لڑکا لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کرتے کرتے انہوں نے اپنی ڈیمانڈس بڑھا کے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ آفس میں کام کرنا شروع کیا، پڑھائی ساتھ ہو رہی ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، آپس میں کس طرح انہیں بیٹھنا اٹھنا ہے، ہاتھ نہیں ملانا، شیکنگ نہیں کرنی، اپنے تعلقات کو کس حد تک رکھنا ہے۔ نہیں، ہمارے دور میں اس چیز کو بہت بہت لائٹ لیا جا رہا ہے۔ اور اگر یونیورسٹیز میں دیکھا جائے تو اگر لڑکا لڑکی فرینڈز ہیں تو نارمل سی بات ہے، بلکہ وہ لوگ گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں جن کے کوئی فرینڈ نہیں ہوتے، کہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، میری کوئی دوست نہیں ہے یا میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ لڑکے تو چھوڑیں، لڑکیاں اپنے پیرنٹس سے انٹروڈیوس کروا رہی ہوتی ہیں اپنے میل فرینڈ کو کہ پاپا یہ میرا دوست ہے، ماما یہ میری دوست ہے۔ ایسے ماں باپ کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا اوکے، بیہودہ کپڑے پہن کر ٹی وی پر آنا، ٹک ٹاک بنانا، ویڈیوز اپلوڈ کر دینا انٹرنیٹ پر، گھومنا پھرنا، دوپٹے تک نہ اوڑھنا، بے حیائی بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ گئی ہے۔ پھر آفس میں کولیگس کے ساتھ کام کرنا، اور پھر دیکھیں جہاں پہ لڑکا لڑکی ہوتے ہیں نا وہاں شیطان بھی ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا جی کہ آپس میں ریلیشن ہو گئے، غلط کام ہو گئے، وہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ بیچاری کی زندگی خراب ہو گئی، یا لڑکی نے چھوڑ دیا، لڑکا پریشان۔ یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے سے نہیں روکا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھو نہیں یا تم کام نہیں کرو، نہیں، ہمیں حدود بتائی ہیں، ہماری لمٹس بتائی ہیں کہ کس لمٹ میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں۔ آپ جاب بھی کر سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی لمٹس میں رہتے ہوئے۔ عورت کو اسلام نے جتنی عزت دی ہے باقی کسی مذہب نے بھی نہیں دی۔ ہاں مردوں کا ایک درجہ عورتوں سے بلند رکھا ہے، وہ اس لیے کہ وہ آپ کے محافظ ہیں۔ آدمی باہر جاتے ہیں، مردوں کی فطرت کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اگر آپ کو آپ کے محرم یعنی کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے بھائی، آپ کے ہسبینڈ آپ کو کسی کام سے روک رہے ہیں تو آپ کو اس کام سے رک جانا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے محافظ ہیں، آپ سے بہتر دنیا کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ پھر جی دھیرے دھیرے یہ آزادی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اتنی زیادہ کہ بے حیائی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اب تو شادی شدہ خواتین میں بہت زیادہ یہ دیکھا جا رہا ہے، طلاق کا ایشو بہت زیادہ پایا جا رہا ہے کہ شادی شدہ خواتین ہیں اور ان کے غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنا شوہر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں کسی غیر مرد کے پیچھے۔ یہ ایسے کیس بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی ہی 8-10 کیس میرے سامنے ایسے آئے۔ ظاہر بات ہے جب ہمیں جب اتنا فریڈم ملے گا کہ ہم اپنے پیرنٹس سے شیئر کریں کہ میرا میل فرینڈ ہے، فیمیل فرینڈ ہے۔ مردوں کی غیرتیں اتنی مر گئی ہیں کہ آپ کی وائف آپ کو کہہ رہی کہ میرا فرینڈ ہے اور وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا کہ ٹھیک ہے اوکے میری بھی کوئی فرینڈ ہے، تم نے اگر دوستی کر لی تو کیا ہوا۔ ایسا بھی بہت ہو رہا ہے، میل فرینڈز بن گئے، وہاں پہ ہسبینڈ سے لڑائی ہوئی، وہ جو دوست تھے وہ ہمدرد بن گئے۔ پھر آپ نے کیا کرنا شروع کیا کہ اپنے ہسبینڈ کی شکایتیں لگانی شروع کی، مجھ سے بات نہیں کرتے، مجھے ڈانٹ دیتے ہیں، میرے ساتھ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں عورتوں کا مائنڈ چینج کرنا بہت ایزی ہے، اور کوئی بھی مرد بہت ایزیلی عورت کا مائنڈ چینج کر سکتا ہے اس صورت میں کہ اگر وہ دین اسلام سے بالکل لا علم ہے، بے خبر ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شوہر سے لڑائی ہوئی تو دوسرے جو ان کے فرینڈز ہوتے ہیں وہ ان کو اچھے لگنے لگتے ہیں کیونکہ وہ ہمدرد بن گئے ہوتے ہیں۔
پھر وہ لڑتے لڑتے اتنا لڑتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کو، ظاہر سی بات ہے ان کو دوسرا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہیں کہ تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے؟ تم اگر کماتے ہو تو میں بھی تو گھر کا کام کرتی ہوں، اور ہر مرد کماتا ہے، تم نے کون سا نیا کام کیا ہے یا کون سا تم نے نیا تیر مارا ہے؟ یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، تم مجھے شادی کر کے لائے ہو تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جاب کرو اور میرے اخراجات پورے کرو۔ یہاں آپ نے سامنے والے کو اس کی رسپانسبلٹی تو یاد دلا دی، پر کہ تمہیں کمانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پہ آپ کیوں بھول گئیں کہ آپ کے شوہر کی اطاعت، اس کا گھر سنبھالنا، یہ تو آپ کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے۔ آپ کیوں اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہیں؟ یاد ہے کہ ہر بندے سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو چیز آپ کی ہے، آپ کے انڈر ہے، آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ اس کے جواب دین ہیں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مسلم اور بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، یعنی کہ محافظ ہے۔ ہم اپنے گھروں میں چوکیدار رکھتے ہیں، کیا گھر میں کوئی ان نون پرسن انٹر نہ ہو؟ تو اس طرح میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ چوکیدار ہیں، آپ نگران ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ کا ہسبینڈ گھر میں موجود نہیں ہے تو اس کے پیچھے سے کوئی غیر مرد آپ کے گھر میں داخل نہ ہو۔ آپ کو اس کے گھر کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرنی ہے۔ جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہوں گی تو یہ سب آپ کام کیسے کریں گی، اور اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گی کہ میں کیا کر کے آئی ہوں دنیا میں؟ ایسی عورتیں اپنے شوہروں سے اتنی بدتمیزی کر جاتی ہیں کہ وہ بھول جاتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتے تو وہ بیوی کو اجازت دیتے کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ اگر عورتیں جان لیں کہ شوہر کی ویلیو کیا ہے تو یقین جانیں کہ وہ ان کے پیروں کی دھول کو بھی ضائع نہ جانے دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری کی ساری عورتیں ہی بد کردار ہیں اور اس طرح کی بے حیائی میں ملوث ہیں، نیک عورتیں بھی موجود ہیں۔ نیک بیویوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا ساری کی ساری سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ اگر عورت آپ کسی بھی مرد کے جنت میں جانے کا باعث ہو سکتی ہے تو عورت ہی کسی بھی مرد کے جہنم میں جانے کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مردوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو کس طرح لے کر چلتے ہیں۔ اور بیوی نیک کب ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جانتی ہے، دین جانتی ہے، اسے سمجھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دین نہیں جانتی وہ عورتیں ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن جو دین جانتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہوتا ہے۔ لیکن اکثریت عورتوں کی فیشن، ماڈرنزم کو فالو کرتی ہے اور وہ دین سے بے خبر ہوتی ہیں۔ اگر ان سے دین کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو کسی سے سنی سنائی بات ضرور آپ تک پہنچا دیں گی، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان سے۔ تو جو ایسی عورتیں ہیں جو دین سے دور ہیں، بے خبر ہیں، وہ ان چیزوں کا علم نہیں رکھتی اور اسی طرح وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر لیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بچیوں کو دین بھی سکھائیں، دین کی تعلیم بھی دیں، اور کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں، عورتوں کو کیا کہا ہے، کہاں پہ پردہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کب زینت اختیار کرنی ہے، کب نہیں کرنی ہے، عورتوں کے کیا کام ہیں، انہیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، یہ سب ہمیں اپنی بچیوں کو سکھانا چاہیے۔ اور جو عورتیں بہت زیادہ ماڈرن ہیں، دین کو نہیں سمجھتی، انہیں چاہیے کہ قرآن کا مطالعہ کریں، وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں پوری کی پوری صورت نازل فرمائی ہے، آپ کے ہر کام پہ آپ کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں نا کہ ہماری کوئی لائف نہیں ہے، ہم کیا صرف کھانا بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یا ہم بس برتن دھونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم صفائیاں ہی کرتے رہیں، ہم کپڑے ہی دھوتے رہیں۔ تو اگر آپ کی نیت یہ ہے نا کہ آپ کھانا بنا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے ثواب، تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس کام پر بھی آپ کے لیے نیکی لکھی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ فلاں نہیں کری، میں کیوں کروں، میرے اکیلی کے بچے تھوڑی ہیں کہ میں ہی بناتی ہوں۔
بہت ساری لڑکیاں یہ بھی کہتی ہیں میں کوئی جہیز میں تھوڑی لے کر آئی تھی کہ ہر وقت میں بس کام ہی کرتی رہوں، میری اور کوئی لائف نہیں ہے، مجھے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ قرآن پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اللہ سے ڈریں۔ جو عورتیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہیں، اللہ کے عذاب کو جانتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی بلکہ اپنی حدوں میں رہتی ہیں اور اپنی حدود میں رہتے ہوئے ہی سب کچھ کرتی ہیں۔ اگر شوہر سے کبھی کوئی بات ہو جائے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا گھر خراب کریں تو وہاں کمپرومائز کریں اور صحیح وقت آنے پر صحیح بات کریں، اپنے وقت آنے کا انتظار کریں، صبر کریں، یقین کریں کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر رکھا ہے۔ ہماری ماؤں کو چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو سمجھائیں اور یہ سمجھا کے رخصت نہ کریں کہ بیٹا کچھ بولے تو واپس آ جانا، میں نے تو اپنی زندگی کر لی خراب، میں نے تو سن لی، تم مت سننا کسی کی۔ نہیں، ہمیں یہ نہیں سکھانا، اور ہمیں اپنی بچیوں کو یہ بھی نہیں سکھانا کہ بیٹا یہاں سے جا رہی ہو تو اب تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہیں، اب تم اس گھر میں جاؤ گی اور تمہاری لاش ہی قبر تک جائے گی، اس کے علاوہ تمہاری اور کوئی لائف نہیں ہے۔ نہیں، اگر ہم دین اسلام کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ کی حدوں کو جانتے ہیں تو ہم یہ دونوں باتیں اپنی بچیوں کو نہیں سمجھائیں گے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ سمجھا کے رخصت کریں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ سمجھا کے رخصت کریں کہ بیٹا اگر کوئی بات ہو جائے، کوئی تیسرا اگر آپ کی لائف خراب کرنے کی کوشش کرے تو وہاں پہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، کمپرومائز کرنا ہے، سمجھنا ہے اور اپنا گھر خراب نہیں کرنا۔ ہاں، اگر وہاں ہسبینڈ کی غلطی ہے تو آپ اسے سمجھائیں، اور پھر بھی بات نہیں بنتی تو پھر بڑوں کو بٹھائیں، بڑوں کو چاہیے کہ صلح کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیشہ عورتیں غلط ہوتی ہیں، لیکن اکثریت عورتوں کی ہی غلط ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں طلاق کا ریشیو بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورتیں اپنی بہت کرتی ہیں، سامنے والے کی نہیں سنتی۔ میں بھی ایک عورت ہوں اور میں یہ بات اس لیے کہہ سکتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ کیسز ایسے سامنے آ رہے ہیں، اور جو لڑکیاں دین کو نہیں سمجھتی، نہیں جانتی، وہ اپنی منمانی ہی کرتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں برداشت نہیں تھی، لڑکی نے بھی جواب دیا، لڑکے نے بھی جواب دیا، اور لڑکے نے غصے میں ہاتھ اٹھایا، وہاں سے لڑکی نے اپنا سامان اٹھایا، چلو بھائی تم الگ میں الگ۔ اور پھر کچھ وجہیں یہ بھی ہیں کہ ان نون پرسنس کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہوتے ہیں اور باہر ان کو ہمدرد بہت زیادہ مل گئے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو بتا کے ان کی ہمدردی حاصل کر کے تو پھر پتہ چلا جی لڑکی نے اپنا گھر ہی خراب کر لیا۔ وہ ماں جس کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ کمپیئر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ ماں جو اپنی اولاد کے بغیر رہ نہیں سکتی، اپنے شوہر سے لڑ جاتی ہے، وہ ماں آج اپنے بچوں کو چھوڑ کر کسی بھی غیر محرم کے ساتھ چل دیتی ہے، پتہ چل رہا ہے آگے اس نے بھی چھوڑ دیا، زندگی خراب برباد۔ اگر ہمارے بیچ کوئی ایسی بہن ہے جو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی ایسے کسی ریلیشن میں انوالو ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ آج ہی اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور ضروری نہیں کہ شادی شدہ خواتین اگر ایسے کیس میں انوالو ہیں تو وہی توبہ کریں، بلکہ جو غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں اگر وہ بھی کسی کیس میں انوالو ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی کو نہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شوہر کی عزت کرنے والیاں بنائے، اور ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، اور ہمیں دین کی سمجھ دیں، ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔